السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورۃ بینہ کی ایک آیت ہے وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَہ کی خطاطی کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جب تک آپ اس کو لازمی نہیں دیکھیں گے اس وقت تک سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ بیکار جاتا ہے۔ تو میری آپ سے ایک مؤدبانہ عرض ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر ہی لیا ہے تو پھر اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اس کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے آپ مستفید ہوئیے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے وَذَلِکَ میں نے لکھ لیا ہے، وَذَلِکَ اور وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَہ، اور یہ وہ دین ہے کہ جو کہ بالکل سیدھا ہے۔ سیدھا سے مراد یہاں پر یہ ہے میری نظر میں کہ یہ بالکل دین فطرت ہے، اور اس میں ان طریقوں پہ عمل کیا جاتا ہے جو کہ معروف و مقبول ہوتے ہیں۔ پیچیدہ اور دوسرے قسم کے جو راستے ہیں ان سے ہمارا دین اسلام پرہیز کی تلقین کرتا ہے۔ اب اس پہ جو تا ہے آخر میں، اس پر نقطے ہو گئے ہیں، اب جو ہے اس پر اعراب لگانا باقی ہے۔ وا کے اوپر زبر ہے اور اس پر کھڑی زبر، یہ زال پہ کھڑی زبر ہے، اور لام کے نیچے زیر ڈالی ہے، کاف کے اوپر زبر، اور دال کے نیچے زیر ہے، اور یا کے اوپر جزم ہوگی، اور نون کے جو نیچے آئے گا وہ زیر آئے گی، وَذَلِکَ۔ اور اسی طرح جو ہے یہ باقی جو اعراب ہیں یہ اس کی خوبصورتی، اور جہاں پہ ان کا وزن کم ہے اس وزن کو پورا کیا جا رہا ہے۔ خوبصورتی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وزن کم ہو اس پر کم وزن کو دیگر چیزوں سے وزن کو پورا کیا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی برقرار رہے۔ تو اب آپ کے سامنے کاف کے اوپر زبر ڈالی، یا کے اوپر شد اور اس کے نیچے زیر ڈالی، میم کے اوپر زبر، اور آخر میں جو تا ہے اس کے نیچے زیر، تو اس طرح یہ آیت بنی وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَہ۔ تو اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیسے لکھا جائے گا؟ یہ اردو میں بلکہ عربی عبارت میں میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، تو یہ اور یہ خاص طور پہ اس کو پٹی خط میں اگر ہم لکھیں تو یہ اور بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اب اس کا جو ہا ہے یہ دیکھیں، یہ ہا بھی میں نے ڈال لیا ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ میں لکھنے لگا ہوں، اور اس کو نستعلیق میں، یعنی ہمارے اردو میں جو ہے اس کا ترجمہ اردو رسم الخط میں، اور وہ بھی جو خط نستعلیق ہے اس میں اس کو لکھنے لگا ہوں۔ اور یہ دین سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب آپ جب کبھی سفر کرنے لگیں تو جو بالکل سیدھا راستہ ہو، چاہے وہ لمبا ہی کیوں نہ ہو، آپ اسی سیدھے راستے پہ جائیے، اور اگر پیچیدہ راستہ ہو، شارٹ کٹ ہو، مختصر ہو، اس سے آپ پرہیز کریں۔ تو سورۃ فاتحہ کو ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب بھی ہمیں دعا مانگنے کی بات ہمارے لیے ہوئی ہے تو سیدھا راستہ مانگنے کی دعا کی تلقین کی کہ چلے